السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 76، آیت 234 تا 235 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو اور نکاح کی پختہ گرا نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو
فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے حق میں بالمعروف دستور کے موافق، واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو تم اشارہ کرو بھی اس کے ساتھ من خطبت النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں کو، او یا اکننتم تم پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم جان لیا اللہ تعالی نے انکم کہ یقیناً تم ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً کوئی بات معروفاً دستور کے موافق، ولا تعزموا اور مت عزم کرو عقد نکاح کا، حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الکتاب میعاد مقرر اجلہ اپنی انتہا کو، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیوہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے ان عورتوں کی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عدت بیان فرمائی ہے، اور بیوہ ہونے خاوند کے فوت ہو جانے کی پر عدت، یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، چاہے اس کے خاوند نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، یا اسی طرح وہ عورت جس کا خاوند مر گیا جوان ہو یا کہ بوڑھی ہو، یہ تمام عورتوں کو شامل ہے کہ جن کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزاریں گی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ایک صحابیہ کے خاوند صحبت سے پہلے فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا اور اس سے عدت گزارنا ہوگی اور اسے میراث میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اس کے لیے پوری عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، اور جبکہ خاوند نے صحبت بھی نہیں کی تھی اور اسے مہر بھی ملے گا اور مرنے والے خاوند کی وراثت میں بھی حصہ پائے گی۔ یہ صحابیہ تھی حضرت بروا بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترمذی حدیث نمبر 1145، ابو داؤد حدیث نمبر 2114۔ سوائے ان عورتوں کے کہ جو عورت اس کا خاوند فوت ہو اور وہ عورت حالت حمل میں ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے یہ طلاق ہوئی ہو یا خاوند فوت ہوا ہو، حمل والی کی عدت وضع حمل ہے، اور یہ وضع حمل چاہے تھوڑی دیر بعد ہو جائے یا 8 ماہ بعد ہو، 9 ماہ بعد ہو، جتنی مدت بعد ہو، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، طلاق ہو جانے کی صورت میں بھی اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں بھی۔ اسی طرح عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا بھی حرام، اور بیوہ کے لیے سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا ضروری ہے، مثلا شوخ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ آنکھ میں سرما تک لگانے کی بیوہ کو پیارے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ تو بیوہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی، سوگ کرے گی، بناؤ سنگھار میک اپ سے مکمل
پرہیز کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5338۔ عدت کے دوران بیوہ اپنے خاوند کے مکان سے عدت کے دوران خاوند کے مکان سے کسی دوسری جگہ بھی منتقل نہیں ہوگی، بلکہ وہیں پر ہی بیوہ اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2300، ترمذی 1204۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، سوائے اس کے کہ بیوہ مجبوری اور عذر کی صورت میں دن میں کہیں آ جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب عدت پوری ہو جائے، 4 ماہ اور 10 دن کی عدت پوری ہو جائے، پھر وہ معروف کے مطابق جو کریں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عدت گزارنے کے بعد اگر وہ زیب و زینت اختیار کرے یا ولی کی اجازت سے آگے کہیں اور نکاح کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، جبکہ ہندوؤں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بیوہ کے لیے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا تھا اور اس کے اندر رکاوٹ ڈالی جاتی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ 11 بیویوں میں سے ایک بیوی بھی کنواری نہیں تھی۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہی ایک ایسی زوجہ تھیں جو کہ کنواری تھیں۔ تو غیر لوگوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر، ہندوؤں کے اندر بیوہ کے لیے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اسے نکاح کی اجازت ہے، نہ بیوہ منحوس ہے نہ اس سے نکاح کرنا کوئی برا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو اشارے کے ساتھ نکاح کا پیغام دو۔ یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح نہیں دینا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ عدت کے دوران میں نکاح کا پیغام نہیں دینا، لیکن اشارے کنایے سے اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس اشارے کنایے کے تعلق سے فرمایا کہ مثلا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بھی شادی کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، تو یہ ایک قسم کا اشارہ ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5124۔ اور یہ حکم اس عورت کے تعلق سے ہے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو یا جسے طلاق بائن تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں، اس عورت کو اشارے کنایے سے اپنے نکاح کی تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ میرا بھی نکاح کا اور شادی کا پروگرام ہے اور اللہ مجھے کوئی نیک صالحہ بیوی عطا فرمائے۔ کون سی عورت؟ جو بیوہ ہو یا جس کو تینوں طلاقیں پڑ چکی ہوں۔ 3 طلاقوں سے مراد یہ ہے کہ 3 علیحدہ وقتوں میں 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 طلاقیں ہو گئیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتا دینا، اطلاع دے دینا۔ اور جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس سے کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کر لو۔ مسلم 1480۔ مگر وہ عورت جسے رجی طلاق دی گئی ہو، طلاق رجی سے مراد ایک طلاق ہوئی ہے ابھی یا دوسری طلاق ہوئی اور خاوند رجوع کر سکتا ہے، تو جسے طلاق رجی دی گئی ہو اس عورت کو عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارے کنایے میں کہنا بھی، اشارہ کنایے کے ساتھ پیغام دینا یا بات کرنا
وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ طلاق رجعی کی صورت میں ابھی اس کے خاوند کا اس پر حق باقی ہے، اور 3 حیض کے اندر خاوند اس متعلقہ سے رجوع کرنے کا اختیار کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کی گرہ کو پختہ مت کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عورت کی عدت پوری ہو جائے۔ تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ اس بات پر تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بات کو جان رکھو اور سمجھ رکھو کہ اللہ جیسے تمہارے ظاہری اعمال سے واقف ہے، اللہ رب العالمین تمہارے پوشیدہ اعمال سے بھی واقف ہے کہ وہ ذات نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ ذات انہ علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، کھلا معاملہ ہو کہ چھپا ہوا معاملہ ہو، زبان کی بات ہو یا دل کے ارادے ہوں، اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ ہر وقت میں اللہ کا ڈر تقوی اختیار کیے رکھو۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بندہ مومن سے غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔